ہندوستان سنویدھان سے چلے گا، شریعت سے نہیں چلے گا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سنویدھان کے حساب سے چلایا جائے، اس ملک کو قانون کے حساب سے چلایا جائے۔ جس دن سنویدھان کے حساب سے اس ملک کو چلایا جائے گا، سارے کام قانون کے حساب سے کیے جائیں گے، اس دن یہ سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ سنویدھان سے چلے گا، سنویدھان سے چلے گا، وہی لوگ سنویدھان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم قانون کے خلاف نہیں جائیں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ جب تک ہم ہندو مسلم نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو آپس میں نہیں لڑوائیں گے، جب تک ہم مسجد کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم مندروں کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم مسلمانوں کی کسی بات کا ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حجاب کا معاملہ چل رہا ہے، پورے ملک کے اندر ہر طرف ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے حجاب کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حجاب کے بارے میں، سب سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا۔ تو ایک راجیہ کے مکھیہ منتری سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حجاب کے بارے میں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہندوستان سنویدھان سے چلے گا، شریعت سے نہیں چلے گا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں سنویدھان سے چلایا جائے، اور یہی سنویدھان کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی قانون کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزاریں۔ ہمارا مذہب جس چیز کو ہمیں کھانے کا حکم دیتا ہے ہم وہ چیز کھائیں، جس چیز سے ہمیں روکتا ہے اس چیز کی طرف ہم نہ جائیں۔ ہمارا مذہب ہمیں کیا پہننے کی اجازت دیتا ہے ہم وہ پہن سکتے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیسے رہنے کی اجازت دیتا ہے اس حساب سے ہم رہ سکتے ہیں، ہمارا مذہب کس طرح عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے ہم اس حساب سے عبادت کر سکتے ہیں۔ جو ہندوستان کا سنویدھان ہے وہی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہندوستان میں بستا ہے تو یہاں کا جو قانون کہتا ہے وہ اس حساب سے اپنی زندگی گزارے، اور قانون یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے طور طریقوں پر چل سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کب کہا کہ ہم پورے ملک کے اندر شریعت لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کسی پر زبردستی تھوپی نہیں جاتی ہے، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ کو جو مانتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ کا رسول مانتا ہے، اس کے بعد میں اس پر شریعت نافذ ہوتی ہے، پھر اسے شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ شریعت کے خلاف جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں داڑھی رکھنا یہ ایک سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لیکن شریعت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہگار کہلائے گا۔ اور حجاب پہننا یہ شریعت نے حکم دیا ہے، قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، اپنے بناؤ کو، اپنے سنگار کو کسی کو نہ دکھائیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے اوپر چادر ڈالنے کے بعد میں گھر سے باہر نکلیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو ساری مسلم عورتیں تو ایسا نہیں کرتی نا، تو شریعت مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم کسی غیر مسلم سے یہ نہیں کہتے، کسی ہندو سے یہ نہیں کہتے، زبردستی نہیں تھوپا جاتا کہ لو آپ قرآن پڑھو، یا آؤ مسجدوں میں تم نمازیں پڑھو، آؤ مسجدوں کے اندر تم سجدے کرو، آؤ مسجدوں کے اندر تم رکوع کرو، آؤ تم اللہ کا نام لو۔ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں زبردستی کی جائے۔ لیکن ہاں جو لوگ سنویدھان کی بات کرتے ہیں، انہی کے مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ اس ملک کے سنویدھان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملک عزیز ہندوستان کے قانون کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا ہوگا کہ پورے ملک کے اندر شریعت کو لاگو کر دیا جائے، لیکن نہ جانے کتنے ایسے غیر مسلم آپ کو مل جائیں گے کہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے، ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔
پھر جو संविधान ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہم اپنے حساب سے قانون بنائیں گے, اپنے حساب سے संविधान بنائیں گے, اپنے حساب سے ہم لوگوں کو رہنا سکھائیں گے. جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی یہاں لوگوں کو رہنا پڑے گا, اسی حساب سے زندگی گزارنا پڑے گی. جو ہم کہیں گے وہی کھانا پڑے گا, جو ہم کہیں گے وہی پہننا پڑے گا, جو ہم کہیں گے اسی کام کو کرنا پڑے گا. تو یہ تو آپ کے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جو اس ملک کے संविधान کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک ہندوستان संविधान کے حساب سے چلے, قانون کے حساب سے چلے. اس حساب سے اگر ہم چلائیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہم نے اپنی منمانی کی, संविधान کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, संविधान پر ہم نہیں چلے, قانون پر نہیں چلے, تو ایک بات یاد رکھنا, اس ملک کا مستقبل پھر خراب ہونے والا ہے. संविधान قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, ہندو ہو, مسلمان ہو یا پھر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو. تو آپ کو یہ संविधान اس وقت بھی یاد آنا چاہیے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. آپ کو قانون کی یاد اس وقت بھی آنا چاہیے کہ جب ایک نہتے مسلمان کو سینکڑوں غیر مسلم آپ کے مذہب کے ماننے والے جان سے مار دیتے ہیں, اس پر ڈنڈے برسا کر کے اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے. کسی مسلمان کو پیڑ سے باندھ کر کے اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے. اب انہوں نے جو جرم کیا ہے, संविधान کیا کہتا ہے اس حساب سے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, سزا نہیں ملتی ہے, بلکہ آپ ہی کی پارٹی کے اور آپ ہی کے دھرم والے ان مجرموں کے گلے میں ہار ڈال کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں. اس وقت آپ کو संविधान کی کیوں یاد نہیں آتی؟ آپ بات संविधान کی کرتے ہیں. ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں اور یہی کہتے رہیں گے کہ ملک کو संविधान کے حساب سے چلایا جائے, قانون کے حساب سے چلایا جائے. جو قانون کہتا ہے اسی حساب سے پھر اس ملک میں کام ہونے چاہیے. اور جو مجرم ہے, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کتنے بھی بڑے پد پر ہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہے, اگر مجرم ہے تو اس کو سزا قانون کے حساب سے ہی ملنی چاہیے. چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, संविधान کے حساب سے ہی اسے سزا ملنی چاہیے. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی, قرآن کی آیتوں کے بارے میں غلط بولا گیا, اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے گئے, آئے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کی جن سے محبت جڑی ہوئی ہے, آپ ان کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں. اب اس کے خلاف, غلط کہنے والے کے خلاف FIR بھی ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس وقت संविधान کو یاد نہیں آتا, اس وقت قانون کو یاد نہیں آتا. جب بھی مسلمانوں کی کوئی بات آتی ہے آپ کو قانون یاد آ جاتا ہے, لیکن جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بولتا ہے تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ اچھا کام کر رہا ہے. تو قانون کی اگر بات ہے تو قانون پھر سب کے لیے برابر ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو تو آپ کٹگھرے میں کھڑا کر دیں اس کے مذہب کی بنیاد پر, اور کسی ایک کو آپ چھوٹ دے دیں اس کے مذہب کی بنیاد پر. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے.